یہ علامات ہیں. اس کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں مولا کائنات کہ علم دین کے لیے نہیں، جو میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی بھی شعبہ باقی نہیں ہے. علامات سے آپ یہ سمجھیں گے اس کو کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں، نہیں، سب شامل. علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا. فقہ کا علم دین کے لیے نہیں، دنیا کے لیے، یعنی اس کے ذریعے سے اپنے فائدے حاصل کیے جائیں گے. کیوں حاصل کیا جائے گا دین کا علم؟ کیوں پڑھا جائے گا دین کی کتابوں کو؟ کیوں پڑھا جائے گا علم دین کو؟ تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی معاشیات بھی اچھی ہو، سماجیات بھی اچھی ہو، اقتصادیات بھی اچھی ہو، تعلقات بھی اچھے ہو، نامور بھی ہو جاؤں، عزت دار بھی بن جاؤں، لوگ میرے ہاتھ بھی چومیں، لوگ میرے پیچھے بھی چلیں. تو مقصد دین نہیں ہے لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے بھی ڈالوں علم دین کے ذریعے سے. غلط نہیں کہہ رہا، یہی ہو رہا ہے، کسی کو برا لگتا ہے تو لگے. علم دین کے ذریعے سے بھی ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. جیبوں پر لوگوں کی ڈاکے ڈالوں، ان کی جیبوں کو خالی کروں، حج کے ذریعے سے ڈاکہ ڈالوں، روزے کے ذریعے سے ڈاکہ ڈالوں، نمازوں کے ذریعے سے ڈاکہ ڈالوں، زکوٰۃ کے ذریعے سے ڈاکہ ڈالوں، خمس کے ذریعے سے ڈاکہ ڈالوں اور چھٹا نام بھی لے دوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ اللہ نے جو مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے اس کے ذریعے بھی لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالوں. مجھے کوئی خوف اس لیے نہیں کہ میں نے سارے گنوا دیے، ان کو کیوں چھوڑ دیتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کوئی بچا تو نہیں نا کوئی؟ لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جائے گا دین کے ذریعے سے، اللہ کے نام سے، رسول کے نام سے، امام کے نام سے آئیں گے لوگ. کہیے اس لیے علم دین حاصل کریں گے تاکہ دنیا اس کے ذریعے سے جتنی کما سکتے ہیں کماتے چلے جائیں. کیوں؟ انہیں مل جائیں گے اپنے جیسے. کون مل جائیں گے؟ جو لوگوں کے حقوق ہڑپ کرتے. سنیے گا، یہ آج کی مجلس کا حاصل دے کے جا رہا ہوں آپ کو. ان ملاؤں کو، ان اہل منابر کو، اہل منبر کو، اہل مسجد کو، اہل مدرسہ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو لوگوں کے حقوق ہڑپ کرنا چاہتے، جو غریبوں کا مال ہڑپ کرنا چاہتے، جو یتیموں کا مال ہڑپ کرنا چاہتے، جو بیواؤں کا مال ہڑپ کرنا چاہتے، جو شہداء کے حقوق ہڑپ کرنا چاہتے، جو معاشرے میں بکھرے ہوئے لاچار لوگوں کے حقوق ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. کیسے ہڑپ کریں؟ کیسے ہڑپ کریں؟ یہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ جس پہ حق بنتا ہے یتیموں کا، بیواؤں کا، غریبوں کا، خمس کے نام پہ، زکوٰۃ کے نام پہ. ارے خیرات چھوڑو، اچھے کام تو چھوڑو، اصل واجبات کی باتیں کر رہا ہوں. واجبات کیسے ہڑپ کریں؟ اور اتنا سارا چلا جائے گا. 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ دے دیں. کیسے دے دیں؟ کوئی راستہ نکالو. تو ملیں گے ایسے راستے پر چلانے والے دین فروش ملا ملیں گے جو کہیں گے آدھا تمہارا آدھا ہمارا. نہیں پسند آئی نا بات آپ کو؟ ممکن ہے بات آپ کے بہت بھاری ہو گئی ہو، جتنی آپ کے تحمل ہے اس سے زیادہ ہو گئی ہو. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ہڑپ کریں گے حقوق، ہڑپ کریں گے حقوق غریبوں کے، بیواؤں کے، یتیموں کے. کیسے ہڑپ کریں؟ کوئی شرعی ڈاکہ مارو، کوئی شرعی ہیلا لاؤ، کوئی فقہی ہیلا لاؤ. کہاں سے لاؤ؟ میں استعمال کروں گا خمس کا مال. آپ کو کیوں دوں؟ آپ تھوڑا سا لے لیجئے، مجھے اجازت دے دیجئے. میں بھی تو اچھے کام کر رہا ہوں، میں اسپتال بنا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہو. کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہو. چاہتے یہ ہو کہ مال میرے پاس رہے، میرے ہاتھ سے نہ جائے. یتیموں کا مال بھی ہڑپ کر لوں، غریبوں کا مال ہڑپ کر لوں، بیواؤں کا مال ہڑپ کر لوں، اور اگر تھوڑا سا دوں تو لمبی لمبی لائنیں لگوا کے، تصویریں کھنچوا کے، اخبارات میں لگوا کے، جب تک سادات کی عزت کا جنازہ نہ نکلوا دو تمہاری جیب سے 2 کوڑی نہیں نکلتی. یہ حقیقت ہے. آئینہ نہیں دیکھنا نہ دیکھیے. میں دیکھنا بھی جانتا ہوں، دکھانا بھی جانتا ہوں. صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر.
یہ درد جگر ہے انتظار کرنے والوں، اتنا آسان نہیں ہے انتظار کرنا. آئینہ دیکھنا سیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہو رہا. دیکھنا بھی جانتا ہوں، دکھانا بھی جانتا ہوں، تو مل جائیں گے دین فروش ملا ایسے جو کہیں گے میرا جیب بھر دو تھوڑی سی، جو تمہیں کرنا ہے کرو. لائنیں لگیں گی نہ راشنوں کے لیے، چندے کے لیے لائنیں. وہ بیچارہ غریب سید ہو یا غیر سید لائن لگا کے کھڑا ہو تمہارے دروازوں پہ کہ کب سیٹھ کو فرصت ملے، کب چند سکے یا چند نوٹ ہماری جھولی میں خیرات کی صورت میں ڈالے جو ان کا حق ہے. نہ دینا گناہ ہے تمہارا، اس کو دینا حق تھا، اس کو بھی بھیک کی طرح اس کو دیا جائے اور پھر تصویریں لگوائی جائیں، ان کی عزت نفس کا جنازہ اٹھا دیا جائے. میں نے مشین دی، میں نے گھی دیا، میں نے آٹا دیا، میں نے چاول دیا، یہاں بھی جنت اور وہاں بھی جنت پکی ہو گئی. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ حقائق ہیں، یہ حقیقت ہے. یہی تو تشیع ہے جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہی تو مذہب اہل بیت ہے جو آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. اتنی جرت تو پیدا کرو کہ مذہب کی حقیقت کو تو سمجھو کہ مذہب ہے کیا. تو یہ حقوق کو ہڑپ کرنے والے مولا فرماتے ہیں کہ یہ حال ہو جائے گا دین کا کہ دین کے لیے عمل کرنے پر ترجیح دیں گے دنیا کی خاطر عمل کرنے کو. واجبات پینڈنگ میں چلے جائیں، دنیا کا معاملہ نہیں رکنا چاہیے. یہ سب اہل علم، یہ دین کا علم اس حاصل کریں گے، کیوں استعمال کریں وہاں پر. اور میں نے کیا بتاؤں کیا کیا دیکھا، وہی مصرع ذہن میں بار بار آ جاتا ہے کہ مجھ رہی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. بعض چیزیں نہ دیکھنا چاہیے تھی لیکن دیکھ لی. جھگڑے کرنے والے، لڑانے والے، اب اس قول کی تشریح کر رہا ہوں کہ یہ لوگ کیا کریں گے کہ دین کی خاطر عمل کرنے پر دنیا کی خاطر عمل کرنے کو ترجیح دیں گے. دنیا سے واسطہ ہے، آپ سے واسطہ ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کریں گے. اتنی تقاریر کرنے والے، لمبی لمبی لنترانیاں کرنے والوں کے ساتھ میں رہا کہ سارا جھگڑا انہوں نے نماز پہ کھڑا کیا. مگر ہائے افسوس کہ 24 گھنٹے میں خود ایک بار نماز پڑھتے میں نے ان کو نہیں دیکھا. کاش کہ میں ان کے ساتھ نہ رہا ہوتا تو میں یہ بات نہ کرتا، لیکن کیا کروں، ایک بار رہنا پڑ گیا ساتھ. تو میں نے آخر میں ہاتھ جوڑ لیے کہ لوگوں کو اتنا جھگڑا کرانے والوں خود تو نماز پڑھ لیا کرو، کم سے کم خود وہی پڑھ لو بھائی، جو آپ کہہ رہے ہو وہ پڑھ لو، پڑھو تو صحیح. کیا کریں گے دنیا کی خاطر لوگوں کو جھگڑوں میں. اور سنیے علامت، مولا فرماتے کہ وہ دور ہوگا کہ مسلمان، سارے مسلمان ایک دوسرے پر لعنتیں کر رہے ہوں گے. دیکھ لیجیے آئینہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے برا بھلا کہنے سے پہلے میں نے کتابوں کا نام، اس کتاب میں پھر حوالے، اور اس روایت کو تو کسی نے بھی نہیں جھٹلایا بھائی، کسی میں جرت ہی نہیں. جھٹلانے کے لیے بھی علم چاہیے ہوتا ہے. یہ کہہ دینا کہ روایت ضعیف ہے تو آ کے بتاؤ تو صحیح کیسے ضعیف ہے، پھر ہم تم سے پوچھیں کہ روایت ضعیف ہے کہ تمہارا عقیدہ ضعیف ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ کہ مسلمان، سارے مسلمان ایک دوسرے پر لعنت برساتے ہوں گے، لعنتیں بھیجتے ہوں گے ایک دوسرے کو. سب مسلمان. انصاف سے بتاؤ، کم سے کم یہ علامت تو ظاہر ہو گئی ہے نا. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہے نا. میں مومن کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. مومن کو چھوڑ دیں، مومنین کا مجمع تو میرے سامنے ہے. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کلمہ